آپ کے سامنے جعفر طیار جیسی انکشاف حق کی صلاحیت رکھنے اور خالد بن ولید جیسا تدبر رکھنے والی شخصیت کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ جس نے بے مثال خطابت کے ذریعے اپنی شہرت کا ایک بڑا فاصلہ طے کر لیا ہے اور اپنی خوابیدہ صلاحیت کو اجاگر کر کے اس ضلع کی تاریخ کو بدل دیا ہے۔ ایسی ہی شخصیت کے بارے میں کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ اس سے میری مراد جناب حضرت مولانا عبید اللہ فیضی صاحب، استاذ مدرسہ فیض العلوم تھانہ ٹین و جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند ضلع رامپور ہیں۔ میں موصوف کو اس شعر کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں، آہٹ پہ کان در پہ نظر دل میں اشتیاق، آہٹ پہ کان در پہ نظر دل میں اشتیاق، آنکھوں کے اشک سوکھ گئے تیرے انتظار میں۔ موصوف آخری کڑی ہیں، اس لیے جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں وہ ضرور تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال اللہ تعالی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ وقال الله تعالى قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ واللہ غفور الرحیم۔ وقال اللہ تعالی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر محترم اور اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام اور سامعین اعظام، ہم اور آپ ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
ہو لاکھوں درود اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے۔ ہو لاکھوں درود اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے۔ دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو۔ دستور دیا منشور دیا، کئی موڑ دیے کئی راہیں دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں۔ میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات کرام، آج کی یہ محفل قرآنی محفل ہے۔ آج کی یہ محفل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر اور آپ کے نام پر سجائی گئی ہے۔ اس محفل میں بیٹھنے والے خوش نصیب ہیں، اس محفل میں آنے والے خوش قسمت ہیں۔ آپ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، بلکہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وہ اس لیے کہ آپ ایک تو اللہ کے نام پر اور دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ قرآن اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے، ایسی کتاب کہ جس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق اور برحق ہے۔ میں قرآن پر اس لیے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ محفل قرآنی بھی ہے اور یہ محفل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر بھی ہے، کیونکہ آپ اللہ کو بھی ماننے والے ہیں اور آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے والے ہیں۔ آج اس عظیم محفل میں اللہ کا بھی تذکرہ ہوگا اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سارے کے سارے جتنے یہاں بیٹھے ہیں سارے کے سارے غلامان مصطفیٰ ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کے عشق میں اپنے رات کے آرام کو کھو کر، اپنے سکون کو کھو کر صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے قرآن کا تذکرہ اس لیے بھی ہوگا کہ اس مدرسے سے 2 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ قرآن کی دولت ان کے سینوں میں اللہ نے منتقل کی ہے، ان کے سینوں میں اللہ کے فضل سے قرآن محفوظ ہوا ہے۔ قرآن ان کے سینوں میں اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے محفوظ کر دیا ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے چند منٹ قرآن کی نسبت پر بات کروں گا۔ آپ سے بس درخواست یہ ہے کہ آپ دل کے کانوں سے میری بات کو سنیں، دل میں اپنے اتارنے کی کوشش کریں اور پھر سننے کے بعد عمل کی نیت سے بیٹھیں اور پھر زمانے کو بتاؤ جانے کے بعد کہ قرآن اللہ کی کیسی عظیم الشان کتاب ہے۔ قرآن اللہ کی مقدسیت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ قرآن نازل کرنے والا بھی مقدس، جس کے ذریعے نازل کی گئی وہ بھی مقدس،
اور جس ہستی پر نازل کی گئی وہ بھی مقدس، اور جس ماہ میں جس مہینے میں مکمل کی گئی وہ مہینہ بھی مقدس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک عظیم الشان صحابی ہیں، اور ایسے صحابی ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہر وقت آپ کی چوکھٹ پر پڑے رہا کرتے تھے، اور کوئی مفاد نہیں۔ سنو غلامان مصطفیٰ دل کے کانوں سے، اور کوئی مفاد نہیں تھا، اور کوئی لالچ نہیں تھا، اور کوئی طمع نہیں تھا، صرف یہی لالچ، صرف یہی مفاد کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق اور سچی محبت مجھے نصیب ہو جائے۔ اور آگے بڑھ کے کہہ رہا ہوں، سنو، محمد الرسول اللہ کی محبت نہیں ہے تو کچھ نہیں، محمد الرسول اللہ کی محبت دل میں نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں، نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، حج قبول نہیں۔ اگر محمد الرسول اللہ کی محبت دل میں نہیں ہے تو کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ اس کو روکو بھائی، کوئی عمل محمد الرسول اللہ کی محبت کے بغیر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ ہیں اور محمد الرسول اللہ کی چوکھٹ ہے، صرف محمد الرسول اللہ کا عشق حاصل کرنے کے لیے، صرف محمد الرسول اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ محمد الرسول اللہ کی چوکھٹ پر بھوکے اور پیاسے ہر وقت پڑے رہا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ ہی کہتے ہیں، اس حدیث کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہیں، کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کا ارشاد ہے کہ جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے، توجہ، جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا ذخیرہ مرحمت کر دیا کرتا ہے۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں، نبی نے آگے فرمایا، جس نے اپنی زبان سے صرف الف لام میم کہا، صرف الف لام میم کہا، الف کے بدلے 10، لام کے بدلے 10، میم کے بدلے 10، جس نے صرف الف لام میم ایک بار اپنی زبان سے کہہ دیا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کا ذخیرہ مرحمت کر دیا کرتا ہے۔ بتاؤ مجھے اب کہ یہ قرآن کتنی افضلیت والی کتاب ہے۔ اس لیے قرآن سے اپنا تعلق جوڑو، قرآن سے اپنا تعلق بڑھاؤ، قرآن سے اپنی وابستگی اختیار کرو۔ آج ساری طرف یہی آواز اور یہی پکار اور یہی صدا کہ مسلمان پریشان ہے، مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، مسلمان بھوک پیاس کی زندگی گزار رہا ہے۔ جو چاہتا ہے مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ لگ جاتا ہے، جو چاہتا ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ لگ جاتا ہے۔ لیکن غلامان مصطفیٰ سنو، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کمی اور کوتاہی ہماری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی عظیم الشان کتاب سے اپنے تعلق کو ختم کر دیا ہے۔ جیسا تعلق ہونا چاہیے تھا آج قرآن سے نہیں ہے۔ کل تک کا دور تھا اور وقت تھا، گلیوں سے گزرا جاتا تھا تو صبح سویرے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی۔ آپ میں سے بہت سو نے سنی ہوگی۔ اور آج ہمارے گھروں میں تو سویا پڑا رہتا ہے، ہمارے گھروں میں قرآن کی آواز سننے کو کان ترس جاتے ہیں۔
اس لیے قرآن سے تعلق جوڑنا پڑے گا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، تو قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑنا پڑے گا اور قرآن سے اپنی وابستگی اختیار کرنی پڑے گی۔ دیکھو، جب قرآن سے تعلق ہو جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت میں اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے، ایسی جاذبیت رکھی ہے، اگر کوئی دل کی گہرائی سے قرآن پڑھتا ہے تو خدا کی قسم قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، اور پھر جب اس کا قرآن سنا جاتا ہے تو قرآن سننے میں بھی مزہ آتا ہے۔ یہ جاذبیت قرآن میں میرے اللہ نے رکھی ہے۔ اٹھاؤ تاریخ اور دیکھو، دشمنان اسلام جن کا اسلام سے، قرآن سے، محمد الرسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن قرآن میں اللہ نے وہ جاذبیت رکھی ہے کہ غیر بھی قرآن چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے اور اپنے دلوں کو قرآن کے ذریعے تسکین اور سکون پہنچایا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن سے جڑنا پڑے گا، قرآن سے تعلق بڑھانا پڑے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ میری طرف توجہ دیجئے، میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن سے جڑنے سے کیا ملتا ہے، قرآن کی تلاوت سے کیا حاصل ہوتا ہے، قرآن میں کیا کمال اللہ نے رکھا ہے، آپ کو میں بتاؤں، ذرا آپ دل کے کانوں سے سنو۔ مسجد نبوی میں ایک بزرگ جن کا نام حضرت ابو عاصم ہے، یہ مسجد نبوی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ بچے قرآن پڑھنے آتے تھے، یہ قرآن انہیں سکھایا کرتے تھے، قرآن پڑھایا کرتے تھے، قرآن کی باتیں کیا کرتے تھے، قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک روز جب یہ پڑھانے آئے مسجد نبوی میں تو بچوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے کہا، استاد جی، آج تو ہم آپ کے پاس سے ایک عجیب خوشبو محسوس کر رہے ہیں، آپ نے خوشبو کون سی لگائی ہے، ہمیں اس خوشبو کا بتا دیجئے۔ ہم نے تو مکے کی خوشبوئیں بھی سونگھی ہیں، مدینے کی خوشبوئیں بھی سونگھی ہیں، سارے عرب کی خوشبوئیں لگائی ہیں، لیکن جو آج آپ کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے وہ خوشبو ہم نے کبھی نہیں سونگھی ہے۔ کون سی خوشبو آپ نے لگائی؟ استاد خاموش رہے اور بچوں کو ٹال دیا۔ پھر دوسرا دن ہوا، استاد تشریف لائے، پھر یہی سوال، پھر یہی بات، استاد جی خوشبو کون سی خوشبو لگائی ہے، ہمیں اس خوشبو کا بتائیے، ہم وہ سکون محسوس کر رہے ہیں اس خوشبو سے کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی وہ سکون محسوس نہیں کیا ہے۔ استاد نے پھر سمجھا دیا اور خاموش ہو گئے۔ پھر تیسرا دن، پھر یہی سوال، خوشبو بتائیے کون سی لگائی ہے۔ جب بچے ضد پر اڑ گئے تو استاد کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور استاد کہنے لگے، بچوں، آج تم مجھ سے یہ راز کھلوانا ہی چاہتے ہو، غلامان مصطفیٰ دل کے کانوں سے سن کر جانا اور آج سے یہ طے کر لینا، چاہے وہ کتنی ہی عمر والا ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، میری بیٹی ہو، میری ماں ہو، میری بہن ہو، ہر ایک یہ طے کر کے جانا کہ قرآن کی تلاوت کے بغیر ہم اپنا دن نہیں گزاریں گے، صبح بھی قرآن سے گزاریں گے، شام بھی قرآن سے گزاریں گے اور رات بھی قرآن سے گزاریں گے۔ ابو عاصم کہنے لگے، بچوں، آج تم اس خوشبو کا راز کھلوانا چاہتے ہو، پوچھنا چاہتے ہو۔ بچے کہنے لگے، استاد جی خوشبو کا بتانا پڑے گا۔ استاد کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ بچے کہنے لگے، استاد جی رونا کیسا؟ ہم نے آپ سے کوئی بات غلط تو نہیں بولی؟
کوئی غلط تو سوال نہ کیا. آپ کی عظمت کو ہم سر پر رکھتے ہیں. آپ ہمارے استاد محترم ہیں. اپنے سینے کا علم ہمارے سینوں میں منتقل کرتے ہیں. آپ کی عظمتوں کو ہم سلام کرتے ہیں. آپ کے جوتوں کی عظمت ہم اپنے سروں پر رکھتے ہیں. آپ کا بہت احترام ہے. والدین سے زیادہ ہم آپ کی عظمت کرتے ہیں. لیکن استاد جی یہ رونا کیسا ہے, آنسو کیسے نکل آئے؟ تو استاد جی کہنے لگے, بچوں یہ بات ہی ایسی ہے کہ تم جب یہ راز کھلوا رہے ہو اس لیے آج میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. دیکھو راز یہ ہے اس خوشبو کا. ابھی 3 دن پہلے میں اپنے گھر پر اپنے بستر پر سو رہا تھا. رات میں میرے خواب میں محمد الرسول اللہ تشریف لے آئے. محمد الرسول اللہ تشریف لے آئے اور آنے کے بعد میری آنکھ کھلی اور مجھ سے کہا, ابو عاصم میرے قریب آ جاؤ. میں گھبرا گیا. مجھ سے کہا میرے قریب آؤ. میں ہمت کر کے آگے بڑھا. مجھ سے کہا اور قریب آؤ. میں ہمت کری اور آگے بڑھا. مجھ سے کہا اور قریب آؤ. میں ہمت کر کے آگے بڑھا. پھر مجھ سے کہا ابو عاصم میرے سینے سے لگ جاؤ. میرے سینے سے لگ جاؤ. مجھے سینے سے لگا لیا اور مجھ سے کہا ابو عاصم تم قرآن بہت پڑھتے ہو. تم قرآن بہت پڑھتے ہو, بڑی لذت سے پڑھتے ہو. تمہارا قرآن پڑھنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اس لیے لو آج میں تمہاری قرآن کی تلاوت پر, تمہارے قرآن پڑھنے پر آج میں تمہیں تحفہ دے کے جا رہا ہوں. کہا کہ بس محمد الرسول اللہ نے اپنے ہونٹوں سے میرے ہونٹ لگا دیے. جس رات سے اپنے ہونٹ میرے ہونٹوں پہ لگائے ہیں اسی رات سے اللہ نے میرے منہ کو خوشبودار بنا دیا. سبحان اللہ. غلامان مصطفیٰ قرآن کی تلاوت پر یہ ملتا ہے. قرآن کو پڑھ کر دیکھو, قرآن کھول کر دیکھو, قرآن کو سینے سے لگا کر دیکھو, قرآن کو آنکھوں سے چمٹا کر دیکھو. کیا سکون نصیب ہوگا, وہ سکون آپ کو دنیا کے کسی کونے پہ نہیں نصیب ہو سکتا. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن ہم سے پڑھنا نہیں آتا, قرآن پڑھنا نہیں آتا, قرآن سیکھا نہیں, قرآن پڑھا نہیں, عمر ہو گئی, بوڑھے ہو گئے, کمر جھک چکی ہے, پیر آڑے ہو چکے ہیں, پیروں نے جواب دے دیا ہے, نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پا رہے, بیٹھ کے پڑھ پا رہے. کیسے پڑھیں ہم قرآن؟ پڑھنا نہیں آتا. لو اور آگے بڑھ کے سنو. ایک چرواہا تھا, وہ بکریاں چرایا کرتا تھا, اور بکریاں چرانے والے کی اور جانور چرانے والے کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوا کرتی. لوگ اس کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, لوگ اس کو عظمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا کرتے. کوئی حیثیت معاشرے میں اس کی نہیں ہوتی. وہ بکریاں چگایا کرتا تھا, صبح کو جاتا تھا جنگل اور شام کو گھر آ جاتا تھا. یہی اس کا معمول تھا. بڑا کمزور لاغر تھا. روزانہ کا یہ معمول, صبح جنگل جاتا, شام آتا, صبح جاتا, شام آتا. بس یہی زندگی گزر رہی تھی اس کی. اب کچھ دن کے بعد اس چرواہے کا انتقال ہو جاتا ہے. لوگوں نے اس کو دفن کر دیا تو دیکھا جیسے ہی دفن کیا تو اس کی قبر سے خوشبو مہکنا شروع ہو گئی. لوگوں نے دائیں قبر کو سونگا, بائیں قبر کو سونگا, کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے, لیکن خوشبو نہ ادھر سے ہے نہ ادھر سے ہے, نہ دائیں نہ بائیں, نہ سامنے نہ پیچھے, کہیں سے نہیں. جو ابھی دفن کیا ہے اس کی قبر کی مٹی سے خوشبو مہک رہی ہے. لوگ پریشان, یہ تو بکریاں چگایا کرتا تھا, یہ تو عجیب حال تھا اس کا, صبح جاتا شام آتا, اس کی قبر سے خوشبو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے پوچھا اس سے پوچھا, یہ کیا کرتا تھا؟ سب کو یہی پتا تھا, یہ تو بکریاں چگایا کرتا تھا.
اچھا، لوگوں نے چند لوگوں نے کہا چلو اس کی بیوی سے معلوم کرتے ہیں کرتا کیا تھا۔ جب اس کی عورت کے پاس گئے تو پوچھا تمہارے شوہر کیا کرتے تھے؟ تو کہا یہ تو بکریاں چکاتے تھے بس، اور کچھ؟ کہا یہ دیکھو یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، یہ صبح کی نماز پڑھ کے جب آیا کرتے تھے تو یہ اس کتاب کو کھولتے تھے، صاف کرتے تھے، چومتے تھے، آنکھوں سے سینے سے لگاتے تھے، اور پھر اس کی ہر آیت پر انگلیاں پھیرایا کرتے تھے، اور یوں آواز آتی تھی اے اللہ تو نے اس میں بھی سچ کہا، اس میں بھی سچ کہا، بس یہی کہتے جاتے۔ اور یہ گفتگو اس کی بیوی کی اور لوگوں کی چل رہی تھی۔ آواز آتی ہے غیب سے، لوگوں پریشان کیوں ہو؟ کیوں پریشان ہو؟ اس لیے اس نے ہماری کتاب کی عظمت کی ہے، ہماری کتاب کو سینے سے لگایا تھا، آنکھوں سے چمٹایا تھا، عظمت کی نگاہوں سے دیکھا تھا، اس وجہ سے ہم نے اس کی قبر کو قیامت تک کے لیے خوشبودار بنا دیا ہے۔ تو لوگوں، قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، دو آنکھیں دی ہیں، قرآن کھول سکتے ہو اور قرآن دیکھ سکتے ہو اور قرآن کی آیات پر کچھ نہیں کہہ سکتے تو اپنی زبان سے قرآنی آیات کی ہم تصدیق کر سکتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جا سکتے ہیں۔ یقیناً اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت پر بے شمار نیکیاں دینے پر قادر ہے۔ اس لیے میرے بھائی قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے اپنی وابستگی کر لو، قرآن سے اپنا تعلق بڑھاؤ، قرآن سے اپنی جو ہے مصروفیت بناؤ، قرآن سے اپنا تعلق بڑھاؤ۔ پھر یہ قرآن کا اعلان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ قرآن کا قانون ہے، قرآن کا اعلان ہے، جو قرآن کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، قرآن کا احترام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کو اپنا مشغلہ بناتا ہے، قرآن سے راہیں اختیار کرتا ہے، تو یہی قرآن اسے زمینوں سے اٹھا کر عزتوں کی سربلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور جو اس قرآن کو طاقوں میں بند کر کے رکھ دیتا ہے تو یہی قرآن اوپر سے اٹھا کے زمین کی پستیوں میں گھسڑ دیا کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت، یہ قرآن قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا، کچھ بھی قرآن کی تلاوت کر رکھی ہوگی، 2 آیتیں، 4 آیتیں، 1 آیت جو بھی پڑھ رکھی ہوگی، یہ قرآن اللہ کے حضور آئے گا اور سفارش کرے گا، اللہ یقیناً یہ تیرا بندہ گناہگار ہے، یقیناً یہ گناہگار ہے، اللہ میں تیری عظمت والی کتاب ہوں، تو نے جبرائیل کے ذریعے نازل کی تھی، محمد الرسول اللہ پہ نازل کی تھی، اللہ میری سفارش یہ ہے تو اپنے اس بندے کو جہنم میں نہ ڈالنا، اللہ میری سفارش سے جنت میں ڈال دے۔ اللہ قرآن کی سفارش قبول کرے گا اور قبول کر کے اس شخص کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دے۔ ایک شخص بڑا گناہگار تھا، بے انتہا گندا تھا، بے انتہا نالائق تھا، اتنا گندا تھا کہ لوگوں نے تعلق ختم کر دیے تھے، ملنا جلنا ختم کر دیا تھا، میل ملاپ ختم کر دیے تھے، لیکن ایک تمنا تھی، اگر بیٹا اللہ دے دے گا تو اسے قرآن کی تعلیم دلاؤں گا، اسے قرآن سکھاؤں گا، قرآن پڑھواؤں گا، اسے قرآن کی دولت دلواؤں گا، یہ تمنا لیے پھرتا تھا۔ اب عورت خوشی سے تھی، اس کے باپ کا، اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال کے کچھ مہینوں کے بعد گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے اور ہوتا بھی بیٹا ہی ہے۔ اب کچھ پروان چڑھا بیٹا، بڑا ہوا، چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، تو اس بیوی کو اپنے شوہر کی یہ بات یاد آ رہی ہے کہ میرے شوہر کی یہ تمنا تھی اور وہ مجھ سے تذکرہ کرا کرتا تھا، دیکھ اگر گھر بیٹا آیا
تو اسے قرآن کی تعلیم دلاؤں گا، اسے قرآن پڑھاؤں گا۔ ادھر باپ کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، سانپ بچھو چپٹے پڑے ہوئے ہیں، فرشتے کوڑے برسا رہے ہیں، صبح بھی عذاب میں، دوپہر بھی عذاب میں، شام بھی عذاب میں، رات بھی عذاب میں، ہر لمحہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ادھر ماں کو باپ کی یاد آئی ہے، اور بچے کی انگلی پکڑ کر مسجد کے امام صاحب کے پاس لے جاتی ہے اور کہتی ہے امام صاحب لو میں یہ بچہ لائی ہوں، بڑے برے باپ کا بچہ ہے، لیکن باپ کی تمنا یہ تھی میں اسے قرآن پڑھاؤں گا، قرآن کی تعلیم دوں گا۔ امام صاحب اسے قرآن پڑھا دیجئے، اسے قرآن سکھا دیجئے، اسے قرآن کی تعلیم دے دیجئے، میں آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ امام صاحب نے قبول کر لیا اور اس بچے کو پاس بٹھایا اور یوں کہا، کہو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی اس نے اپنی ٹوٹی ہوئی زبان سے، اپنی ہلکائی زبان سے جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، فوراً آسمانوں میں کھلبلی مچ گئی۔ فوراً اللہ نے اعلان فرمایا، فرشتوں گواہ رہنا، فرشتوں گواہ رہنا، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے رحم کی قسم، اس لیے آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اس بچے کے باپ کے عذاب کو قبر سے ہٹا دیا جائے۔ فرشتے حیرت میں، بارے الہ بات کیا ہے؟ تو نے ہی عذاب کا حکم دیا تھا اور اب تو ہی عذاب ہٹانے کا حکم دیتا ہے، بات کیا ہے؟ رب کریم فرماتا ہے، فرشتوں تم گواہ رہنا، تم گواہ رہنا، اس کے معصوم بچے نے اپنی توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارا ہے، اس لیے اب میرا رحم یہ نہیں کہتا اس کے باپ کے عذاب دوں، بلکہ جاؤ فرشتوں اس کے باپ کے قبر کا عذاب کو ہٹا دو اور اس کے باپ کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے باپ کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دو۔ علماء مصطفیٰ، قرآن ایسی عظیم کتاب ہے، اس لیے خود بھی قرآن سے جڑو اور اپنے معصوموں کو بھی قرآن سے جوڑو۔ معمولی لوگ نہیں ہیں، وقت کی قلت ہے، ورنہ قرآن جیسی عظیم کتاب کے متعلق میں آپ سے اور باتیں کرتا، وقت کی کمی ہے۔ بہرحال قرآن سے اپنے کو جوڑو، بچوں کو جوڑو۔ بہت خوشی ہوئی، اس ادارے سے 2 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ ایک حدیث ان کے متعلق سنو، من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في أهل بيته كلهم قد وجبت له النار۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کو بلایا جائے گا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں ان حافظوں کے ماں باپ، مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے خاندان کے لوگ، جن کے گھروں میں، جن کے خاندان میں حافظ قرآن ہوا کرتے ہیں، وہ گھر بھی مبارک ہے اور وہ خاندان کے لوگ بھی مبارک ہیں۔ حافظ قرآن کو بلایا جائے گا۔ کہاں بلایا جائے گا؟ انٹرنیشنل اجتماع ہوگا، رب کریم موجود ہوگا، تمام انبیاء موجود ہوں گے، تمام رسول موجود ہوں گے، تمام پیغمبر موجود ہوں گے، تمام صحابہ، تمام اولیاء، تمام بزرگان دین، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان تک ہر ایک وہاں موجود ہوگا۔ اور اس انٹرنیشنل اجتماع میں اللہ حافظ قرآن کو بلائے گا اور کہے گا، حافظ صاحب ذرا جہنم کی طرف تو جائیے، ذرا دیکھیے۔ حافظ صاحب جائیں گے اور رب کا حکم ہوگا کہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو نکال لاؤ، جہنم میں ہاتھ ڈال لو، آج کوئی آگ تمہیں نہیں چھوئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دل میں اور تمہارے سینے میں ہماری عظیم کتاب محفوظ ہے۔ حافظ قرآن جائے گا اور اپنے ہاتھ سے خاندان کی 10 لوگوں کو پکڑے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، جہنم میں جل رہے ہیں۔
حافظ نکالے گا اور نکال کر اپنے ہاتھ سے رب کی بارگاہ میں پیش کرے گا اور رب سے کہے گا رب میں نکال لے آیا. رب فرمائے گا جاؤ حافظ صاحب، تمہارے قرآن نے آج ان کو بھی کامیابی دے دی، جاؤ تم ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں داخل کرو. اور ایک حدیث سناؤں، حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. حافظ صاحب تشریف لائیے. کہاں عظمت ہو رہی ہے؟ دنیا والے نہ کریں کوئی بات نہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں عظمت ہو رہی ہے. رب کی بارگاہ میں عظمت، فرشتوں کی موجودگی میں عظمت، نبیوں کی موجودگی میں عظمت، ولیوں کی موجودگی میں عظمت، اولیاء بزرگان دین کی موجودگی میں عظمت. حافظ قرآن سے کہا جائے گا حافظ صاحب قرآن پڑھتے جائیے اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتے جائیے. لیکن سنیے، ٹہر کے پڑھنا، اچھے سے پڑھنا. جیسے تم دنیا میں قرآن اچھے سے پڑھتے تھے، ایسی آج قرآن پڑھتے جائیے اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتے چلے جائیے. جہاں آپ کی قرآن کی آخری آیت ہوگی وہی جنت میں آپ کا مقام بنا دیا جائے. ایک حدیث اور یاد آئی ہے، سناؤں. ماں باپ بہت پیاری چیز ہے، بہت عظمت والی چیز ہے. جن کے ہیں مبارکباد، جن کے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. حافظ کے ماں باپ مبارکباد کے مستحق ہیں، بہت خوش نصیب ہیں کہ لختے جگر حافظ قرآن بن گیا، بیٹا قرآن کی دولت سے مالا مال ہو گیا. کیوں کہ اس لیے کہ حفظ کرانے میں جہاں استاد کی محنت، وہاں ماں باپ کی بھی بڑی قربانی کا دخل ہوتا ہے. یہ ماں روزانہ سجدے میں پڑ جاتی تھی اور اللہ سے یوں ہی کہتی تھی اللہ بیٹا مدرسے گیا ہے، حافظ قرآن بنا دے، سبق یاد کرا دے، اس کا پارا یاد کرا دے. یہ ماں روزانہ یہی دعا کرتی ہے، ہاتھ کام میں لگے رہتے ہیں لیکن دعا یہی ہوتی ہے اللہ بیٹا مدرسے گیا ہے، قرآن اس کو یاد کرا دے، سبق پکا کرا دے. باپ صبح کو جاتا ہے، رات کو محنت کر کے آتا ہے، آنے کے بعد سب سے پہلا یہی سوال بیٹا مدرسے گئے تھے، بیٹا سبق ملا تھا، بیٹا پارا سنایا تھا، بس یہی سوال. تو سنو غلامان مصطفیٰ، اس محنت پر، اس محبت پر اور اس دعاؤں پر اللہ کیا انعام دے رہا ہے. قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا فرشتوں لاؤ وہ تاج کہاں ہے جو ہم نے حافظ قرآن کے ماں باپ کے لیے تیار کرا رکھا ہے. اور سنو، وہ تاج ایسا چمکدار ہوگا، سورج کی روشنی بیکار ہو جائے گی، چاند کی روشنی بیکار ہو جائے گی اس کے سامنے. حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پہ وہ تاج رکھ دیا جائے گا. یہ پوچھیں گے کون یہ لوگ ہیں، یہ پوچھیں گے کون لوگ ہیں، یہ تو بے فکر ہیں، ٹہل رہے ہیں اور ان کے سر چمک رہے ہیں. فرشتے بتائیں گے یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا. اللہ فرمائے گا دور کے ٹیلوں پر ٹہلو، خوب مستیاں کرو، جب تمہارا دل بھر جائے تو اپنے بیٹے کے ساتھ تم بھی جنت میں چلے جاؤ. تو یہ حافظ قرآن کے ماں باپ کا احساس ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لو، روز قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو اور قرآن کی عظمت کو سینوں میں بٹھاؤ. آج کی رات کے متعلق چند باتیں عرض کر دوں. آج کی رات مبارک رات ہے، آج کی رات عظیم رات ہے، آج کی رات افضلیت والی رات ہے. یہ رات تماشے والی رات نہیں ہے، یہ رات دھمال مچانے والی رات نہیں ہے،
یہ رات پکنک والی رات نہیں ہے، یہ رات ہوٹلوں پر بیٹھنے والی رات نہیں ہے، یہ رات گپ شپ کرنے والی رات نہیں ہے، یہ رات کوئی تماشے والی رات نہیں ہے، یہ رات عظمت والی رات ہے، یہ رات مقدسیت والی رات ہے۔ اس رات میں جتنی ہو سکے، جتنی طاقت ہو تمہارے اندر، اتنی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو مناؤ، اور پھر کل کا دن ہے، اس میں اگر اللہ کی توفیق ہو جائے، تمہاری ہمت ساتھ دے، تو روزے کا اہتمام بھی کر لو، اور یقیناً عبادت پہ ثواب ملتا ہے، رات کی عبادت کا بھی ثواب نصیب ہوگا، اور اگر کل کے روزے کی توفیق مل گئی تو روزے کا بھی ثواب ہوگا۔ میرے بھائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو روزوں کا اہتمام کیا ہے وہ شعبان کے مہینے کے روزے ہیں، تو ہم نہیں رکھ سکتے زیادہ، تو کم سے کم ایک تو رکھ سکتے ہیں۔ ایک روزے میں کوئی پریشانی لائق نہیں ہوگی، اور روزے دار اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اللہ اسے محبت کی نگاہوں سے دیکھا کرتا ہے۔ اور ایک بات آپ سے عرض کروں، وقت پورا ہو رہا ہے، محمد الرسول اللہ کے بغیر نہ یہاں کچھ مل سکتا ہے اور نہ وہاں کچھ مل سکتا ہے۔ اس لیے محمد الرسول اللہ کی عظمتوں کو سینوں میں بٹھاؤ، محمد الرسول اللہ کی محبت کو سینے میں بساؤ۔ محمد الرسول اللہ کے بغیر کچھ نصیب نہیں ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی ہوگی، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ یہاں بھی محمد الرسول اللہ کی چلی ہے، چل رہی ہے، قیامت کے دن بھی چلے گی، وہاں پر ہر ایک اپنی فکر میں لگا ہوگا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بغیر کچھ وہاں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے محمد الرسول اللہ نے جو کہا ہے وہ کرنا ہے، اور جس سے منع کیا ہے، جن کاموں سے انہیں اپنے آپ کو روک لینا ہے، خرافات سے بچ جانا ہے، خرافاتی باتوں سے بچنا ہے، خرافاتی لوگوں سے بچنا ہے، اپنے دامن کو محمد الرسول اللہ کے دامن سے جوڑنا ہے، محمد الرسول اللہ کی سنتوں سے اپنے آپ کو سجانا ہے، اور یاد رکھو سنت ایسی چیز ہے کہ اس سنت سے زیادہ عظمت والی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سنتوں کو سینے سے لگاؤ، سنتوں کو زندگی میں منتقل کرو، ایک ایک سنت کو اپنی زندگیوں میں منتقل کرو۔ اور یہ مبارک رات، اس رات میں جانے کتنوں کی اللہ مغفرت کرتا ہے، لیکن چند بد نصیبوں کی اللہ اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک تعلق توڑنے والا، رشتہ داریاں ختم کرنے والا، پڑوسیوں سے اپنے تعلق ختم کرنے والا یا کروانے والا۔ میرے نبی کا تو فرمان یہ ہے، سلمن قطعک وعفو عمن ظلمک، جو تم سے تعلق توڑے تم آگے بڑھ کے اس سے تعلق جوڑو، اور جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم آگے بڑھ کے اس کو معاف کر کے سینے سے لگا لو۔ میرے بھائیوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، محمدی بنو، محمدی بنو، یہ چھوڑ دو تو کون۔ آج ہم انہی خرافاتوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ تو فلاں تجھ سے ہاتھ ملائیں گے تو ہمارا تعلق ختم، نکاح ختم۔ ان باتوں سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہیں صرف بانٹنے کی باتیں ہیں، توڑنے کی باتیں ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اور کھلے عام کہا کرتا ہوں، ایسے علماء کا بائیکاٹ کرو جو تمہیں مجھے بانٹنا چاہتے ہیں۔ یہ منبر دل بانٹنے کے لیے محمد الرسول اللہ نے سجایا تھا، بنایا تھا۔ میرے نبی نے تو خیروں کو سینے سے لگایا تھا، جان لینے آئے تھے، محمد الرسول اللہ نے آگے بڑھ کے ان کو سینوں سے لگا لیا تھا۔ آج ہم بانٹنے کا کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جدا کرنے کا کام کر رہے ہیں۔
میں چیلنج کر کے کہتا ہوں بائیکاٹ کرو ایسے لوگوں کا، مت سنو ایسے لوگوں کی بات جو مجھے تمہیں بانٹنے کا کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خوش و خرم رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ سے کہہ کے جاتا ہوں، میرے دل کی آواز، آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آؤ۔ کامیابی محمد کے پاک طریقوں میں ملے گی، اس کے علاوہ کامیابی تمہیں کہیں نصیب نہیں ہوتی۔ اٹھاؤ ان اولیاء اعظام کی تاریخ، اٹھاؤ ان بزرگوں کی تاریخ، پڑھو خواجہ معین الدین چشتی کو، پڑھو بابا فرید الدین گنج شکر کی زندگی کو، پڑھو نظام الدین اولیاء کی زندگی کو، پڑھو صابر پاک کلیری کی زندگی کو۔ کس کی زندگی کی بات کرتے ہو؟ کس کے بارے میں بتاتے ہو؟ جاؤ ہر بزرگ، ہر اللہ والے کی زندگی پڑھو، ہر ایک آپ کو یہی کہتا ملے گا کہ مجھے جو اللہ نے مقام دیا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کرنے کی وجہ سے دیا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آج ان کے آستانے روشن، ان کے مزارات روشن، وجہ میرے نبی نے کہا تھا آپ سے 1450 سال پہلے کہ تم میرے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اللہ میرے نام کی برکت سے قیامت تک کے لیے تمہارے ناموں کو روشن اور منور کر دے۔ اس لیے دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اس لیے آپ سے بس میری درخواست یہی ہے کہ قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے اپنا تعلق بنا لو اور قرآن کی تلاوت کو اپنا مشغلہ بنا لو۔ صبح جب ہو تو قرآن کی تلاوت کی آواز گھروں سے آئے، صبح ہو تو بیٹی سے کہہ دو دیکھ تجھے صبح نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا جس گھر میں فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی اس گھر کو اور گھر والوں کو اللہ دوسرے دن فجر تک اپنی امن و امان میں اور اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اور دوسرا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہے، محمد کے طریقوں پر چلنا ہے، محمد الرسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگانا ہے۔ اور ایک آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، آخری بات جو محمد الرسول اللہ کی بھی آخری بات تھی، میں بھی اپنی اس تقریر کی آخری بات آپ سے کہہ رہا ہوں۔ دیکھو میرے نبی دنیا سے پردہ کر رہے ہیں، دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کو بلایا اور عائشہ کی گود میں سر رکھا اور یوں کہا عائشہ ذرا پردہ ہٹاؤ، ذرا پردہ ہٹاؤ، مجھے اپنی امت کا آخری دیدار کر لینے دو۔ پردہ ہٹایا ہے، امت کا دیدار کیا ہے اور آپ نے فرمایا امت میں جا رہا ہوں دنیا سے پردہ کر رہا ہوں، لیکن میرے جانے کے بعد دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ عائشہ کہتی ہیں آپ کے ہونٹ بند ہو رہے تھے تو میں نے کان لگایا ہونٹوں پر تو بس یہی جملہ تھا الصلاۃ، امت نماز۔ یہ کہتے کہتے اللہ کے پاس چلے گئے۔ میرے بھائیوں، آج تم نے سب سے پہلا کام نماز کو چھوڑا ہے۔
جس نبی نے جاتے جاتے نماز کا پیغام دیا ہو، جس نبی نے جاتے جاتے نماز کے بارے میں حکم کیا ہو، اس نبی کی بات کو ہم نے فراموش کر دیا۔ میرے بھائیوں، نماز کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوگا، نماز کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا۔ اس لیے آج یہ طے کر کے جاؤ، اتنا بڑا مجمع ہے، یہ سب یہ طے کر لے، بیٹیوں طے کر لو، بچوں بچیوں طے کر لو، ماں بہنوں یہ سب طے کر لو کہ انشاءاللہ جب تک جیئیں گے نماز پڑھتے رہیں گے۔ اور میں تو یوں کہتا ہوں، مرتے مرتے نماز پڑھنا ہے اور پڑھتے پڑھتے مرنا ہے۔ اس لیے نماز کو ضرورت بنا لو، نماز کو زندگی کا مشغلہ بنا لو۔ اللہ یہاں بھی عزتوں سے نواز دے گا اور آخرت میں بھی کامیابیاں دے گا۔ تو بتاؤ بھائی، سارے کے سارے نماز کی پابندی کرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، سب ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ بتاؤ، سب قرآن کی تلاوت کرو گے؟ قرآن کو سینوں سے لگاؤ گے اور اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑو گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اس عظیم اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سجانے والوں کو قبول فرمائے، محنت کرنے والوں کو قبول فرمائے۔ اس میں جس نے جس طریقے کا بھی حصہ لیا ہو، اللہ اس کو دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب حضرت مولانا عبید اللہ فیضی صاحب، جو اپنے قیمتی نصائح سے سامعین کو مستفیض فرما رہے تھے۔ اب میں